السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 217 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں ماہ حرام میں جنگ کرنا، کافروں کی روش اور کافروں کی کوششیں اور مرتد کی سزا، اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، تجھ سے حرمت کے مہینے کو پوچھتے ہیں، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ کہہ دے کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ 6 ہجری میں ایک مرتبہ سفر کے دوران میں بعض صحابہ کی مشرکوں سے لڑائی ہو گئی اور جنگ میں ایک مشرک مارا گیا۔ ان صحابہ کے نزدیک یہ جنگ جمادی الثانی کی 30 تاریخ کو ہوئی، جو کہ حرمت کا مہینہ نہیں تھا، لیکن بعد کو علم ہوا کہ جمادی الثانی کا چاند 29 کا ہو گیا تھا، اور جس روز جنگ لڑی گئی وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، جو کہ حرمت والا مہینہ تھا۔ اس غلطی کو جو نادستہ طور پر ہو گئی تھی، کافروں اور مشرکوں نے خوب اچھالا اور تانے دینے لگے کہ دیکھو مسلمان اب ان مہینوں کا بھی احترام نہیں کرتے، رجب کے مہینے میں بھی جنگ شروع کر دی۔ اس پر وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ یہ غلطی بے خبری میں ہو گئی ہے، اب کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ بری بات ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب یہ گناہ دانستہ طور پر کیا جائے اور ماہ حرام کا علم رکھنے کے باوجود جنگ لڑی جائے، اور یہ جنگ جو مسلمانوں نے لڑی ہے یہ جان بوجھ کر نہیں لڑی، بلکہ اس میں ان سے بھول ہو گئی تھی۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اب بھی جب کبھی کافر حرمت والے مہینوں میں جنگ شروع کریں تو مسلمان اپنی حفاظت کے لیے دفاعی اور جوابی جنگ لڑ سکتے ہیں، ان کے حملے کا جواب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان مہینوں کے تقدس کے مقابلے میں جانیں زیادہ مقدس ہیں، ان کا بچانا زیادہ ضروری ہے۔ ان برکت والے مہینوں میں جنگ کرنا اگرچہ برا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بری وہ باتیں ہیں جو کفار کرتے ہیں، مثلا اللہ پر ایمان نہ لانا، ایک سے زیادہ معبودوں کی پرستش کرنا، روز آخر کو نہ ماننا، فتنہ و فساد پھیلانا، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، کیونکہ یہ جنگ سے کم بری اور گھنونی نہیں ہے۔ خود کفار اپنی روش پر نظر نہیں کرتے، انہوں نے مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی پر جو ان سے دانستہ عمل میں آئی تانے دینے شروع کر دیے۔ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اسے نہ ماننا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ چند مسلمانوں نے کافروں سے مقابلے کے وقت ایک کافر مار دیا۔ یہ واقعہ نادستہ طور پر ان سے حرمت والے مہینوں میں ہو گیا۔ کافروں نے اس پر طعن اور تشنیع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ ماہ حرام میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ گناہ بڑا ہے جو کافر خود کرتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے کچھ آج کے سبق میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، یعنی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، اور جو اسلام قبول کر لے انہیں سخت اذیتیں پہنچانا، جو ارادہ کر رہے ہو انہیں دھمکیاں دینا۔ مکہ کے کافر یہ تمام گناہ کرتے تھے، وہ لوگوں کو پیغمبر اسلام پر ایمان لانے سے منع کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے انہیں بہت مارتے پیٹتے، گرم پتھروں پر لٹاتے، جب مکہ معظمہ سے نکل جانے کا ارادہ کرتے تو اللہ کے بندوں کو جانے سے بھی روکتے۔ نمبر 2، کفر بھی، اللہ سے کفر کرنا۔ دوسرا گناہ جو کافر کرتے تھے وہ تھا اللہ سے کفر، اس کی ہستی اور اس کی صفتوں سے انکار۔ نمبر 3، المسجد الحرام، کعبہ اللہ کا یہ گھر عبادت کے لیے تھا، مگر اس جگہ کافروں نے بے شمار بت رکھ
چھوڑے تھے۔ مسلمان بت اللہ کو توحید کا گھر بنانا چاہتے تھے، لیکن کافر مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے اور اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتے تھے۔ نمبر 4، اخراج اہل ہی، مکہ والوں کو وہاں سے نکال دینا۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں پر اس قدر سختیاں کی اور اتنے ظلم ڈھائے کہ ان بیچاروں کو آخر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ غریب بے بس مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں پناہ لی اور سب کچھ چھوڑ کر صرف جانیں لے کر بھاگے۔ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ الفتنۃ، نمبر 5، فساد، غارت گری، دین سے ہٹانا۔ کفر مکہ یہ سب خرابیاں کر رہے تھے، مگر آپ نے ان جرائم پر ان کی نظر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حالات یہ ہیں تو قتال ہر حال میں واجب ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر قابو پائیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مکہ کے مشرک اسلام سے کس قدر بیزار اور حق کی کس قدر دشمن تھے۔ وہ اس بات میں مصر تھے کہ جہاں تک ان کا بس چلے ہر ممکن طاقت اور ہر تدبیر استعمال کر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، انہیں اسلام کو قبول کرنے سے روکیں، انہیں پرانے اور باطل عقیدوں کے ماننے پر مجبور کریں، بت پرستی پر قائم رکھیں اور ہو سکے تو اسلام کا نام و نشان ہی مٹا دیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر و مشرک اسلام کے اس قدر کیوں مخالف تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں درپے تھے، مسلمانوں کے عقیدوں کو بری نظر سے کیوں دیکھتے تھے، اسلام کی تعلیم سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے اپنے مذہب، اپنی سیاست اور اپنی معاشرت اپنے ڈھب پر بنا رکھی تھی۔ اس کے اغراض مقاصد اپنے ہی فلاح بہبود تک محدود تھے، وہ اپنی سوسائٹی کی روایات کو ہی برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے خلاف اسلام ایک کامل مساوات اور عالمگیر ترقی کا پیغام دیتا تھا۔ اسلام انسان ہونے کے لحاظ سے ہر شخص کو برابر کا حق دیتا تھا۔ کسی خاص مفاد پرست سوسائٹی کا وجود ماننے سے انکاری تھا، اس لیے وہ تمام لوگ جو محدود پیمانے پر سوچتے تھے اور جو تنگ نظر خود غرض تھے، انہوں نے اس کی مخالفت اور دعوت پر کمر باندھی تھی۔ حق کے سامنے باطل کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ روشنی کے آنے کے بعد اندھیرا کیسے باقی رہ سکتا تھا؟ وہ لوگ خود ہی اپنی جہالت اور عداوت میں غرق ہو گئے اور ہمیشہ کی سزا کے حقدار ٹھہرے، دنیا میں بھی نامراد ہوئے، آخرت میں بھی جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ صحاب النار هم فيها خالدون۔ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کفر کی حالت ہی میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے اور وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کو زیر اثر خواہ ڈر کر خواہ کسی لالچ میں آ کر اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جائے تو اور مرتے دم تک کفر ہی پر اڑے رہے گا تو اس کے تمام عمل ضائع ہو جائیں گے، اسے دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اور قیامت میں بھی۔ اسلام سے پھر کر کفر کی طرف لوٹ جانے والوں کی سزا دنیا میں یہ ہوگی کہ اس کا جان و مال محفوظ نہ رہے گا، مسلمان بیوی سے اس کا نکاح قائم نہ رہ سکے گا، مسلمان کی میراث سے اسے حصہ نہ مل سکے گا، بلکہ یہاں تک کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو ایسے بدعہد باغی اور مرتد کو زندہ رہنے کا بھی حق باقی نہیں رکھتا۔ آخرت میں اسے یہ سزا ملے گی کہ وہ اپنے اجر و ثواب سے محروم رہے گا، جس قدر نیکیاں اور عبادتیں دنیا میں کی ہوں گی ان کا بدلہ نہیں ملے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسی میں ہمیشہ جلتا رہے گا اور ہر طرف سے نقصان اٹھائے گا۔ فَيَمُتْ هُمْ كَافِرٌ، اسی حالت میں کفر ہی میں اسے موت آ جائے۔ اس فقرہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو دین کی طرف واپس آ جانے کا موقع پھر بھی رہتا ہے۔ آخرت کی سزا اسی صورت میں ہے جب کفر کی حالت ہی میں مر جائے۔ مرتد کی سزا اس وقت اس قدر سخت اس لیے ہے کہ ایک بار اسلام کو سمجھ لینے کے بعد اس نے بغاوت کی، پھر اسے دیکھ کر دوسروں کے دل میں بھی شک پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔